أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل صد احترام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز علماء کرام، شیوخ حدیث، ارباب مدارس و جامعات، فضلاء کرام، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کی عظیم مشہور و معروف قدیمی معیاری دینی تعلیمی تبلیغی اصلاحی تربیتی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم ملتان پاکستان کے اس سالانہ اجتماع اور تحفظ و خدمات مدارس دینیہ کے عنوان سے انعقاد پذیر اس اجتماع میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر و تشریح میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے صدر شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں میں اصل اور مکھن اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کا خلاصہ اور مکھن اہل علم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلند کرتے اور کرتے رہیں گے، اور پھر انہی ایمان والوں میں خاص طور پر علم والوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرماتے رہتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ ایمان والوں کو اللہ نہ صرف یہ کہ بلند کر دیا بلکہ کرتے رہیں گے، اور اہل علم کو بھی اللہ عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہی تو ایمان والوں کو، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں، ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتے، اور اسی طرح علماء کی بھی عزتوں پر کوئی کمی نہیں آ سکتی، اللہ ان کی عزتوں میں بھی اضافہ کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ علماء مدارس اور جامعات میں تیار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مدارس اور جامعات بھی ہمیشہ سربلند رہیں گے۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہ کمزور کر سکے گی نہ ختم کر سکے گی انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دینی مدارس کی حیثیت وہی ہے جو بدن انسانی میں دل اور قلب کی ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں زائد ہو جائیں تب بھی وہ زندہ رہتا ہے، نعوذ باللہ اس کی سماعت متاثر ہو جائے وہ تب بھی زندہ رہتا ہے، اس کے چلنے کی یا ہاتھ سے پکڑنے کی طاقتیں متاثر ہو جائیں تب بھی وہ زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کا دل متاثر ہو جائے تو پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کے بدن میں حیثیت دل اور قلب کی ہے، انسانی اور اسلامی معاشرے میں وہی حیثیت مدرسے کی ہے۔ اگر مدرسہ موجود ہے تو ایمانی زندگی موجود ہے، مدرسہ موجود ہے تو روحانی زندگی موجود ہے۔ باقی تمام تعلیمی ادارے یا دیگر دوسرے ادارے وہ آنکھ، کان اور ہاتھ اور پاؤں دیگر جوارے اور اعضاء کی طرح ہیں،
اور مدرسہ جو ہے وہ انسانی سوسائٹی میں اور اسلامی معاشرے میں دل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے دل کی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، وہ خراب تو سب خراب، اسی طرح انسانی اور اسلامی معاشرے میں مرکز اور قلب کے طور پر یہ مدرسہ ہے۔ لہذا ان مدرسوں کے کردار کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، سلف صالحین کے طریقے پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا امتیاز 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عقیدے میں پختگی، اعتقاد میں پختگی، کہ عقیدے پر کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہ ہو۔ نمبر 2 فرمایا تمسک بالسنہ، ہمارے اکابر کی پہچان سنت پر عمل کرنا، اتباع سنت پر عمل ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا ہمارے ایک عالم سے کہ فلاں مسئلے میں سنت طریقہ کیا ہے، تو وہ سہارنپور کے رہنے والے تھے، تو جواب میں عالم دین نے کہا تم سہارنپور میں رہتے ہو، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، وہ یہ کام جس طریقے پر کرتے ہیں وہی سنت ہے۔ گویا ہمارے اکابر سنت پر عمل کی علامت اور پہچان تھے۔ تو اس لحاظ سے دوسری چیز ضروری تمسک بالسنہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں جو ہمارے اکابر کا امتیاز ہے، اور وہ ہے اعتماد علی السلف الصالح، سلف صالحین پر، اپنے اکابر پر اعتماد، اپنے بڑوں پر اعتماد، اپنے بزرگوں پر اعتماد، اور اپنے اکابر کا اندھا مقلد بن جائے۔ اور چوتھی چیز فرمائی توکل علی اللہ، دنیا پر نظر نہ ہو، اللہ پر نظر ہو۔ دنیا کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کا امتیاز ہیں، تشخص ہے، پہچان ہے، شعار ہے۔ اعتقاد کی پختگی، تمسک بالسنہ، سلف صالحین پر اعتماد، اکابر پر اعتماد، اور اللہ پر توکل۔ الحمدللہ یہی مدارس کا سرمایہ ہے، اور آپ دین اور اسلام کے پہرے دار ہیں۔ وفاق المدارس آپ کا پہرے دار اور آپ کا چوکیدار ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں نفاذ شریعت کی جد و جہد کرتے ہیں، وہاں انشاءاللہ ہم شریعت کے مراکز مدارس کی بھی حفاظت کریں گے۔ دینی مدارس کی آزادی پر، خود مختاری پر، خودداری پر، حریت فکر و عمل پر انشاءاللہ کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ آپ کی قیادت، اللہ ان کو ہم پر سلامت رکھے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کن کن محاذوں پر یہ ان مراکز اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، حالات گزر جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ وفاق المدارس کا جو موقف ہے، جمعیت علماء اسلام کا جو موقف ہے، اور مدارس کے تحفظ کا، وہ یہ کہ ہم نہ اپنے نصاب تعلیم میں، نہ نظام تعلیم میں، اور نہ ہی ہم کسی اور چیز میں ایسی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے جو ہمارے اہداف اور مقاصد کے خلاف ہو۔ مدرسہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر کام کرتے رہیں گے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے مدارس و جامعات کے جو محتممین، شیوخ حدیث، اساتذہ حدیث اور دورہ حدیث کے فضلاء بھی اس اجتماع میں آئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرات اکابر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، انشاءاللہ آپ کی قوت اور طاقت کو کوئی نہیں ختم کر سکے گا، مٹا سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔